نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان قاری شفیق احمد چشتی صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ استاذ العلماء حضرت العلام مفتی انوار حسین زاہد نقشبندی تشریف لائے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا ٹھنڈا درود پڑھنے والے بیٹھے ہوں تو کیسے حضور کی تعریف کی جائے؟ ذرا جاگ کے پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے کتاب مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ کہیں سبحان اللہ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی۔ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ برہان من ربکم، برہان سے مراد ذات رسول اللہ ہے۔ برہان سے مراد ذات رسول اللہ ہے۔ ذرا توجہ 2 منٹ کے لیے میری طرف، اس کے بعد آپ خود کریں گے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی۔ اور دلیل سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات۔ اب سوال یہ ہے کہ دعویٰ کہیں نظر نہیں آ رہا، دلیل دے دی ہے۔ بھلا کوئی دلیل دعوے کے بغیر ہوتی ہے؟ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، دلیل اس کے بعد دعوے پہ دلیل لائی جاتی ہے۔ اب قرآن پڑھیں تو قرآن میں سورہ شورى کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے، ایک دعویٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اب اگر اسے دعویٰ بنایا جائے، کہا جائے کہ یہ دعویٰ ہے، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے محسوس نہیں کیا، آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے؟ اب آتے ہیں دلیل کی طرف۔ دلیل ہے ذات رسول اللہ۔ اس میں فرمایا کہ تم میرے حبیب کے کمالات کو دیکھو،
حبیب کی عظمت و مقام کو دیکھو، حبیب کی معرفت و بلندی کو دیکھو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے تم اب میرے حبیب کی جس صفت کو دیکھو گے، تم میرے حبیب کے جس وصف کو دیکھو گے، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو دلیل ہم نے بنا کے بھیجی ہے، اسے دیکھ کے ہمیں محسوس کرو، اسے دیکھ کے ہمارے دعوے کو سمجھو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری طرح کا کوئی نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے سمجھو گے؟ ہم تمہیں دلیل دے رہے ہیں، ہم نے ایک با کمال ہستی تمہیں اپنے حبیب کے وجود کی صورت میں عطا کی ہے، تم اسے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ کائنات میں یہ چلتا پھرتا وجود، ارے اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، تو خدا کی مثل کوئی کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یہ دلیل ہے، دلیل دی گئی ہے، اس کی مثل اس کی مثل کوئی نہیں۔ قد جاءکم برہان۔ اور ایک اور بات سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام میں صرف اور صرف کمالات کو رکھا گیا ہے، عیب کو نہیں رکھا گیا، صرف اور صرف کمالات کو رکھا گیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہم موجودہ صورتحال پہ بات کر لیں۔ کہا کیا جاتا ہے اتفاق کر لو، کسی بھی مسلک کو آپ کھنگالیں گے تو کیا کہیں گے کہ اتفاق کر لو۔ اتحاد ہونا چاہیے امت کا، لیکن ہونا اس پہ چاہیے جس پہ میں کھڑا ہوں۔ ہر ایک کیا کہتا ہے کہ ہونا اتفاق ہی چاہیے، لیکن وہ دیتے ہونا چاہیے جدے تے میں کھڑا ہوں۔ اب مجھے بتائیں کہ ذات رسول اللہ کے بعد اور کسی چیز پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ ابھی میں کھولتا ہوں، اس بات کو بھی کھولتا ہوں، ذات رسول اللہ کے بعد اور کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کو جامع کمالات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عظیم مرتبہ اور عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بندہ یہ کہہ دے، آپ کے علم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے، یا آپ کے خیال کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے، مولوی کی بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اتفاق ہو سکتا ہے تو خدا کی کتاب پہ ہو سکتا ہے، اور خدا کی کتاب کہتی ہے، اگر آپ نبی علیہ السلام کے وصف علم کو دیکھیں گے تو جواب آئے گا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کے وصف علم کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حبیب ہم نے آپ کو وہ سارا کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اتفاق ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کے کمال علم کے عقیدے پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے تو قد جاءکم نور و کتاب مبین من اللہ، نور و کتاب مبین، لفظ نور پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے تو انا اعطیناک الکوثر، اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ محبوب جتنے کمالات ہیں، جتنی عظمت و مقام کی باتیں ہیں، سب کی کثرت آپ کو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو جس نے اتفاق کرنا ہو ہمارے ساتھ متفق ہو جائے محبت رسول پہ، ہمارے ساتھ متفق ہو جائے عظمت مصطفیٰ پہ، اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھے اگر ان باتوں پہ، قرآن کی ان آیات پہ اتفاق کرنا ہو تو عقیدہ اہل سنت کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس بات پہ صرف اور صرف اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی کو اتفاق اور اتحاد کے درس کی رٹ لگانا ہو تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ ذات رسول اللہ کے متعلق کیا ہے۔ اگر تو وہ دوسری طرف کھڑا ہے تو کہیں گے کہ اس پہ اتفاق نہیں کریں گے۔ دو کتابوں کے میں نام بتا دیتا ہوں، مسلک اس کا وہ کون ہے، کیسا ہے، یہ آپ خود کھنگالی، کتابوں کے نام یاد کر لیں۔ کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ کیا نام ہے؟
حفظ الایمان، ایک یہ کتاب ہے، یہ مسلک ایک مسلک کی ہے، دوسرے مسلک کی دوسری کتاب لے لیتے ہیں، اس کا نام ہے تقویت الایمان۔ کیا نام ہے؟ تقویت الایمان۔ تو اگر وہ کہیں کہ اتفاق ان باتوں پہ کرنا ہے، اب اس میں لکھا کیا تھا؟ کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس بات پہ تو اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بولا، وہ حفظ الایمان والا، وہ کہتا ہے کہ نبی کو اگر اللہ نے علم غیب دے دیا ہے، اگر عطا سے ہی دیا ہے، تو پھر اس میں نبی کی کیا تخصیص ہے؟ آگے اس نے جو بکواسات کی ہیں وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میری زبان میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اتفاق ہوگا تو کس پہ؟ ہم آئیں گے کتاب اللہ کی طرف، وہاں پہ ایک آیت ہمیں نظر آئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ۔ اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ ہم نے نبی کو اختیار دیا ہے، اب وہ کہتا ہے اختیار نہیں ہے۔ ہم نے نبی کو اختیار دیا ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ ارے خدا کی زبان، خدا کی کلام میں جو ہے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وما ینطق عن الہوا۔ اب اتنے کمالات والی ہستی ہے، اتنے کمالات والی شخصیت ہے، وما ینطق عن الہوا، ان کا تو کہا ہوا خدا کا کہا ہوا ہوتا ہے۔ اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ وہ کسی نے لکھا تھا، اس نے پوری کی پوری کتاب لکھ دی، تحذیر الناس، یہ تیسری کتاب ہے تحذیر الناس۔ اس کا لب لباب کیا ہے؟ اثر ابن عباس کے حوالے سے لب لباب یہ ہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے نا تو ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا۔ اب اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اتفاق ہوگا تو اس بات پہ ہوگا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ نانوتوی کی بات کہی ہوئی اور ہوگی، خدا کا کلام کہتا ہے۔ یہ ذلیت و بروزیت جس طرح کی اصطلاح بھی استعمال کر لو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت یاد رکھ لو کہ اللہ نے تم سب کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب رسالت کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ختم نبوت، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب صدیاں گزر گئی ہیں، آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے ایک ایسی نظر رکھی ہے جو تمہیں ہمارے تک لے کے آئے گی۔ جانا کہاں چاہیے؟ فرمایا کہ پھر میرے فرید کے پاس آ جاؤ، میرے داتا علی حجویری کے پاس آ جاؤ۔ ارے ان لوگوں کو ہم نے اپنی عنایات اور کمالات کا منبع بنایا ہے۔ ارے ہماری نگاہ رحمت ان پہ ہر وقت رہتی ہے۔ اگر تم اپنے لیے ہدایت کا یا اپنے لیے محبت کا رستہ چننا چاہتے ہو تو تمہیں میرے فرید کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، تمہیں میرے معین الدین کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، ارے تمہیں مجدد الفسانی کے علاوہ وہ رستہ کہیں نہیں ملے گا۔ ہم نے اپنے وارث ان کے ان وجودوں کی صورت میں تم تک بھیجے ہیں اور تمہارے درمیان رکھے ہیں۔ اتفاق کرنا ہے تو ان کے ساتھ مل کے اتفاق کی بات کرو، اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے وہ اصول کی 4 کتابیں ہیں، یہ تیسرا مسلک ہے۔ کہتے ہیں یہ بریلوی کو کہو کہ اتفاق کر لے، بریلوی کس بات پہ اتفاق کرے؟ بریلوی کے ساتھ اتفاق کرو، بریلوی کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سنی مسلک جو ہے وہ اپنی اصل میں پوری طرح کھڑا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی بات تو کئی وہ اصول کافی والا یا اصول اربع والا وہ کہہ دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، حضرت عمر کے حوالے سے، اور یہ وہ دونوں ہیں بلکہ چاروں کا نام لے دوں، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا فی قلب مومن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، کہ ان چاروں کی محبت سوائے مومن کے کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ چاروں کی محبت سوائے بندہ مومن کے کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا کوئی ہو، وہ صحابہ کے بارے میں بات کر دے، اتفاق ہوگا؟
اتفاق ہوگا تو کلم وعد اللہ الحسنہ، قرآن پہ اتفاق ہوگا، اور قرآن فرماتا ہے کہ میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس کے ساتھ لفظ صحابی لگ جائے۔ ارے مشاجرات کی بات، جھگڑوں کی بات، اس کو لے کے تو طرح طرح کی ہیلے بہانے تعویلیں، اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ اتفاق ہوگا، اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جو جناب صدیق کے بارے میں بات کرے یا جناب فاروق کے بارے میں بات کرے تو اسے بتاؤ یہ ایسے استاذ کے شاگرد ہیں، اگر تم ان میں نقص نکالتے ہو تو گویا استاذ کی تربیت میں نقص نکال رہے ہو، ان کے بارے میں بات کر رہے ہو تو گویا استاذ کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اور استاذ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ کی کتاب میں سے کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے رسول اللہ ہیں، لینے والے ابو بکر و عمر ہیں۔ اتفاق ہو سکتا ہے تو کتاب اللہ پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اور اگر اس پہ اتفاق کرنا ہو تو اہل سنت کے وہ عقائد جن پہ امام ماتریدی نے، جن پہ امام ابو الحسن عشری نے قلم اٹھایا ہے، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے، اس بات پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ یہ 150 سال پہلے کے جو مسالک ہیں اس پہ کس بات پہ اتفاق کریں گے؟ اتفاق ہوگا تو رسول اللہ کے کمالات کو ماننے کی صورت میں ہوگا، اس کے علاوہ کسی بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو دعوے دار ہے اتفاق امت کے تو ان کو چاہیے کہ وہ یاد رکھ لیں، اگر وہ کمالات مصطفیٰ کو مان لیں تو اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری طرف سے تو معذرت ہے، اور معذرت ہی کر لینی چاہیے۔ لڑ تو سکتے نہیں لیکن بتا تو سکتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کی طرف اگر آؤ گے تو سوائے فرید الدین کے عقیدے کے اور کوئی عقیدہ تمہیں سچا نظر نہیں آئے گا، شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے کے علاوہ کوئی عقیدہ سچا نظر نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تو یہ دلیل ہے جس کا ہر وصف جو ہے با کمال ہے، عظمت و کمال کا جامع ہے، بلکہ آپ کی صفت بشریت ہو، صفت نورانیت ہو، دونوں صفتیں ہی تو ہیں۔ کہہ دیا نا کہ بشر ہے یا نور ہے، بشر ہے یا نور ہے، دونوں صفتیں ہی تو ہیں، حقیقت محمدیہ نہیں ہے۔ حقیقت محمدیہ کوئی جان سکتا ہے؟ لم یعرفنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، مجھے جیسا میں ہوں میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا۔ یہ حقیقت محمدیہ نہیں ہے، حقیقت محمدیہ صرف خدا جانتا ہے۔ بشر ہونا بھی صفت ہے، نور ہونا بھی صفت ہے، دونوں صفتوں کو قرآن بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہو کہ حقیقت اس سے بھی ورا ہے؟ میں نے کہا جب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں تو وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ بشر تیری طاقت نہیں ہے، وہ مظفر وارسی کہتا ہے کہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جب وہاں سے چلتے ہیں آگے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کا سفر، سدرۃ المنتہا، یہاں پہ آ کے نوری بھی کھڑا ہو گیا۔ ارے سن لو، جو یہ کہتے تھے کہ نوری ہیں یا جو کہتے تھے کہ محض بشر ہیں، آج سارے دیکھ لو کہ ہم نے اپنے حبیب کو بما جسم کے اس بلندی اور عروج پہ پہنچا دیا ہے کہ ساری بشریت بھی دیکھتی رہ گئی ہے، نورانیت بھی دیکھتی رہ گئی۔ کہ اللہ تبارک و تعالی عظمت و مقام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب